حسین مفتی صاحب، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو سپریم کورٹ کا یہ جو حالیہ فیصلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے، یا جس طرح سے راجہ خالد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دو باتیں میں نے آپ کے پروگرام کی گفتگو سے گیدر کی ہیں۔ پہلا تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو 2(1)D ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے نہیں آیا۔ میں ریفر کرتا ہوں ڈیفینس سروسز لاز امینڈمنٹ آرڈیننس 1967۔ یہ اس آرڈیننس کے تحت 2(1)D انکارپوریٹ ہوا تھا پاکستان آرمی ایکٹ میں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ اگر 67 سے آیا ہے تو تقریباً 5.5 دہائیوں سے یہ لا جو ہے یہ اسٹیچوٹ بک پہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹیسپینٹ نے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل ڈائیکوٹومی ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی نے یہ انویژن کی ہے اور یہ جرائم کمٹ کیے ہیں تو آبویسلی اس پہ پولیٹیکل ڈائیکوٹومی ہوگی۔ دیکھیں، پالیٹکس یہ نہیں ہے کہ آپ ملٹری انسٹالیشنز پہ، اپنے ملک کی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا شروع کر دیں۔ پالیٹکس یہ ہے کہ آپ گفت و شنید سے اپنے جو گیون سرکمسٹینسز ہیں اس پہ سپن کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے فیوریبل حالات پیدا کریں تاکہ آپ ایک الیکٹورل پروسیس سے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ تک پہنچیں۔ تو یہ آبویسلی اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی اس پہ انوالو ہے تو پھر پولیٹیکل ڈائیکوٹومی جو ہے اس پرٹیکولر ایشو پہ وہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ظاہر اپیلیبل ہے۔ ہم جو گراؤنڈز لیں گے اس میں فور موسٹ گراؤنڈ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے صرف ایک 9 مئی کے ایک ایونٹ کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا۔ آپ نے پاکستان کے موروثی حالات کے مطابق فیصلہ کیا۔ آپ نے گلوب، جب آپ اپنی ملٹری کو یہ 2(1)D کو ابالش کر کے اسٹیچوٹ بک سے اپنی ملٹری کو، اپنی آرمی کو، اپنی آرم فورسز کو آپ ولنریبل بنا دیں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ضرورت اس سے زیادہ، آپ نے جب ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنی ملٹری پہ، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں بیرونی قوتوں کو، بھئی ہم حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی فارن ایجنٹس آئیں گے تو وہ سب کچھ لے کے اڑ جائیں گے۔ یہ تو آپ نے اپنی ملٹری کو، اپنے ایک انسٹیٹیوشن کو زیادہ ولنریبل بنا دیا ہے گلوب میں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا ایک گلوبل تناظر میں ہونا چاہیے تھا، تاکہ پاکستان کے موروثی حالات بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹس گروپس ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ چاہے بین الاقوامی ہوں چاہے مقامی ہوں، اس کے علاوہ وکلا برادری، اس کا ایک مطلب ہے، ٹھیک ہے بہت سارے وکلا جو اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، عوام کا بہت بڑا حلقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ دہشت گردوں کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے جو مزاحمت آ رہی ہے، اس کو کیا صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جا رہا، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی اتنا بڑا ایشو ہے تو یہ جو کردیاں ہیں، ان جو ایکٹیویزم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ دو پیپلز پارٹی کے لائرز ہیں، احسن صاحب ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کی یا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کی سپورٹ میں کیوں نکلے ہیں، اس کے دو بیسک ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں تو ہمارے ٹرائلز ملٹری کورٹ میں نہ ہو، نمبر 1۔ اور یہ جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی اس سارے سناریو کو فیس کر چکی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کل کو اگر فرض کریں کہ کسی پولیٹیکل سناریو میں پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ان دونوں وکلا صاحبان کو بطور برج استعمال کیا جا سکے۔ تو دیکھیں، یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے 2 لیڈ لائرز کو پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا ایک فیوچر پراسپیکٹو پہ، لیکن یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سکویز کریں یا آپ قانون کے شکنجے میں آنے کے قریب ہوں تو آپ کہیں کہ جی ہم ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو پہلے آپ عوام میں ایک اویئرنیس کمپین چلائیں کہ بھئی کیسے ملٹری انوالو ہے۔ ملٹری تو کسی صورت میں انوالو نہیں ہے کسی معاملات میں۔ ہم سنتے ضرور ہیں، اور بحیثیت قانون دان کے میں یہ کہوں گا کہ ہیئرسے ایویڈنس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ آپ
से मैंने सुन लिया, मुझसे आपने सुन लिया, तो हम कहें कि जी ये हो गया। नो, देयर इज अ कंक्रीट एविडेंस टू द फैक्ट कि मिलिट्री पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। वो आप कौम के सामने लाएं, कौम की ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, फिर देखें कि क्या होता है। लेकिन सिर्फ हियरसे की बुनियाद पे या एक पॉलिटिकल लीडर की विल की बुनियाद पे तो आपको इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप अपने मिलिट्री के इदारे को या आर्म फोर्सेस को आप पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब में वल्नरेबल बना दें, जग हसाई का मौका दें। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे ग्लोबल तनाजुर में आना चाहिए था। इसको चैलेंज कर रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुली 21D वापस स्टैट्यूट बुक पे होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।